جی ناظرین السلام علیکم ناظرین، مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں ناظرین۔ اس وقت اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی تو سیاست میں جو کچھ ہو ہی رہا ہے اس کے حوالے سے تو آپ سے بات چیت ہوتی ہی رہتی ہے ناظرین۔ انتہائی ایکسکلوسیو قسم کی اپڈیٹس ہیں اس وقت۔ سارے کا سارا جو فلسطین اور اسرائیل کا ملبہ ہے، کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو کارنر کیا جائے، ایران کو لپیٹا اور سمیٹا جائے، ایران کو دھکا دیا جائے اور ایران پر ہی مل کر حملہ کیا جائے ناظرین۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات ہے جس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کیا وجوہات ہے، اور دوسرا پاکستانی اسلحہ کس طریقے سے اسرائیل میں پہنچا، اسرائیلی فورسز تک پہنچا، وہ کیا محرکات تھے جس وجہ سے بذریعہ یوکرائن یہ پہنچا ناظرین۔ سب سے پہلے تو اپڈیٹس یہ ہے کہ جو اس وقت یمنی انصار اللہ برگیڈ ہے، یہ وہی حوثی برگیڈ ہے ناظرین جو یمن میں ایک طویل عرصہ تک جنہوں نے گوریلا وارفیئر اگینسٹ سعودی عربیہ لڑی، اور یقیناً بالآخر ایک عرصے بعد سعودی عربیہ کو گھٹنے بھی ٹیکنے پڑے، یعنی معاہدہ کرنا پڑا، اور یہ تقریباً تمام شیعہ مسالک کے ساتھ اٹیچ ہیں حوثی قبائل ناظرین۔ انہوں نے اپنے بابل میزائل لانچ کر دیے، اس وقت مکمل طور پر یہ آرمڈ ہو چکے ہیں، گوریلا وارفیئر کا انتہائی تجربہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک میزائل امریکی بحری بیڑا جو بحیرہ احمر کے اندر ہے اس پر بھی داغا ہے۔ بہرحال اس سے نقصان تو کسی طرح کا نہیں پہنچا، مگر یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ یہ گوریلا جنگ یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال ناظرین یہ ہے کہ یہ تمام برگیڈ اس وقت اردن کے بارڈر پر اکٹھی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف عراق میں ناظرین بہت طویل ترین مظاہرہ ہوا، لاکھوں افراد نے شرکت کی، فلسطین کے حق میں شرکت کی، اور اس کے اندر بھی امریکی بیسز پر میزائل حملے سے حملہ کیا گیا، راکٹوں سے حملہ کیا گیا نامعلوم مقام سے، ڈیفینیٹلی وہ بھی ایرانی پراکسیز ہیں ناظرین۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس صورتحال کو سامنے رکھیں تو سوائے ایران کے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو فرنٹ فٹ پر آ کر لڑے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان سے جس وقت ملاقات کرنے جاتے ہیں یو کے پرائم منسٹر رشی سونک، تو وہ بھی اسی بات کو لے کر جاتے ہیں کہ خاموشی سے کسی طریقے سے ہماری جان چھڑائی جائے اور یہاں سے نکالا جائے، مگر صورتحال مزید دیگرگوں سے دیگرگوں ہو رہی ہے۔ اس وقت امریکی جنرل سابقہ ڈیوڈ پیٹریاس ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ عراق جنگ کے بھی فاتح ہیں، اور انہوں نے شام کے اندر بھی طویل عرصہ فائٹ کی، افغانستان میں بھی فائٹ کی، موغادیشو میں بھی انہوں نے فائٹ کی، اور گوریلا وارفیئر کا ان کو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، CIA کے ہیڈ بھی رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے اسرائیل کو انتباہ دیا گیا کہ ناظرین کہ کسی طرح کی زمینی کارروائی سے آپ گریز کریں، اگر زمینی فوج آپ نے لانچ کی تو اس وقت آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اور انتہائی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک تجربہ کار شخص کی تجربہ کار بات ہے، مگر اسرائیل اس بات پر اڑا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس وقت آر یا پار کا کھیل کھیلا جائے ناظرین۔ ایک طرف تو یہ کیفیت بن گئی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے ایران نے دھمکی دی، تمام تر جنگجو ان کے اس وقت عراق کے بارڈر یعنی اردن کی طرف رواں دواں ہیں، لگ بھگ 60,000 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق حزب اللہ کے ساتھ ہے، لگ بھگ 10 سے 15,000 اس وقت حماس کے ہیں، اور جہاں ہم یمنی انصار اللہ ہیں لگ بھگ وہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہو چکے ہیں ناظرین۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا خطہ آگ کے اندر جا رہا ہے، صرف ایک چنگاری، ایک دیا سلائی کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد یہ معاملات کہیں سے کہیں چلے جائیں گے۔ اسرائیل کی تو خواہش اس صورتحال میں صرف اور صرف ایک ہی ہے، کسی طریقے سے پورے گلف پر، پورے مڈل ایسٹ پر، پورے عرب پر قبضہ کرنا ہے، اور عربوں کے صورتحال یہ ہے کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں ناظرین۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ترکی نے بہت پیش رفت کی ہے۔ جمعے کا خطبہ جو دیا گیا ہے آیا صوفیہ مسجد میں، طیب اردگان صاحب کے کہنے پر امام کعبہ نے اس بار جناب ڈنڈا لینے کی بجائے اس بار صورتحال جو خطبہ دیتے وقت اسپیشلی قسم کا لیتے ہیں سیرمن، وہاں پر تلوار اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور تلوار نکالی ہوئی تھی میان سے، اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ تلواریں باہر آ چکی ہیں، اور اس وجہ سخت بے چینی ترکی کی فوج کے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی لڑنے اور مرنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں، مگر یہ پیغام تھا جو دیا گیا۔ دوسری طرف ترکی کی افواج آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی کوششیں کر رہی ہیں اس وقت، بحری اور بھری مشقیں جو ہو رہی ہیں ان کی، وہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیل میں کس قدر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایک فلسطینی سنگر ہے جس کی تصویر آپ کی اسکرین پر ہے، انہوں نے صرف اور صرف لکھا ہے لا غالب الا اللہ، اللہ ہی غالب ہے، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہے۔ اس بات پر انہیں اریسٹ بھی کر لیا گیا، اندر بھی کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مزید 24 ہاسپٹلز کو اس وقت غزہ کے اندر الٹیمیٹم اسرائیل کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ فوری طور پر آپ خالی کر دیں۔
اس سے پہلے کہ بمبارڈمنٹ ہو، مگر ایک ہاسپٹل جس کے اندر حملہ کیا گیا وہاں کے ڈاکٹر نے بہت زبردست اسٹیٹمنٹ کی کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے اور شہید ہو کر کریں گے، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر بھی میزائل حملہ ہو گیا اور اس میں بھی کئی لوگ شہدا ہو گئے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میجر جنرل حماد، یہ فلسطین کے میجر جنرل ہیں، اس کی مکمل طور پر فیملی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت اسرائیل کے وزیر دفاع جو ہے انہوں نے حزب اللہ کو اسٹریٹ دھمکی دی ہے، اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو 3.5 لاکھ اسرائیلی فوج آپ کا استقبال کرے گی۔ اس وقت ناظرین کیفیت یہ ہے کہ 23,000 کے قریب اسرائیلی فوجی غزہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس 23,000 میں 3,000 US میرینز بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بلیک واٹر سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا شمار کسی بھی چیز میں نہیں آتا۔ ناظرین 3,000 اگر یہ ہیں تو 3,000 ہی آپ وہ لگا لیجیے جن کا شمار نان یونیفارم میں ہوتا ہے، جو انڈر کور ہوتے ہیں، جو بلیک واٹر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی لگ بھگ امریکہ کی طرف سے 6,000 لوگ غزہ کے اندر، چھوٹی سی پٹی ہے 40-41 کلومیٹر کی، وہاں داخل کر دیے گئے ہیں اور اس کو تمام تر سفارتی مشن مختلف ممالک میں بند کر دیے گئے ہیں ناظرین۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسے سارا اکٹھ ایک بار مصر کے رفح بارڈر پر بھی ہو رہا ہے، آج رفح بارڈر کو بھی کھولا گیا ہے، مگر اس طرف آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ رفح بارڈر میں جنرل سیسی جیسے لوگ جو امریکی کاسا لیس قسم کے ہیں، ان لوگوں کو شمر کہا جاتا ہے ناظرین۔ یہ لوگ ہوتے ہیں ابن زیاد جیسے لوگ جو راستہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے وہاں پہ کھانے پینے اور اس طرح کی اشیاء کی فلسطینیوں کی مدد کی، ان پر بھی بمبارڈمنٹ ہو گئی۔ ظلم و ستم تو یہ ہے، اور اردن کے اندر یہ تمام تر لشکری اور تمام تر لوگ اور تمام تر پراکسیز اس وقت بارڈر پر اکٹھی ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی اب یونیفارم آرم فورسز کی پہن لی ہے، مگر ان کی تمام تر ترجیحات جو گزشتہ دنوں انہوں نے جرمن چانسلر سے کہا کہ ہم فلسطینیوں کو اپنے ملک داخل نہیں ہونے دیں گے، یعنی اہل فلسطین پر مسلمانوں کی زمین بھی تنگ ہے، غیر مسلمانوں نے تنگ کی تھی۔ دوسری طرف یہ کہ چائنا نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ فلسطین کے حل پہ، کیونکہ چائنا اس چیز کو دیکھ اور سمجھ رہا ہے، یہی ایک باریک طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رشیا بھی آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ رشیا اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اب جو رشیا کے اندر یوکرائن کو جو میزائلز بذریعہ پاکستان ہمارے اس وقت وہاں فیکٹری کی طرف سے دیے گئے تھے، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑے نوٹ چھاپے تھے ناظرین، وہ تمام تر میزائل جو تھوڑے بہت یوز ہوئے باقی سارے میزائل بذریعہ امریکہ اب اسرائیلی فوج کے پاس پہنچ چکے ہیں ناظرین۔ وہ اسرائیلی فوج کے پاس پہنچ چکے ہیں جن کے اوپر ٹریڈ مارک نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اور وہ اس وقت بذریعہ اسرائیلیوں پر اپنا فلسطینیوں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھیں کس قدر پر لمبی اس پر سیاست کی گئی ہے اور کس قدر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کے اندر آزاد فلسطین کے نعرے لگائے گئے، امریکہ کی پارلیمنٹ میں لگائے گئے، امریکہ کی عوام نے لگایا اور وہ وہاں پہ ان لوگوں نے لگایا ناظرین جو یہودی ہیں۔ یاد رکھیے سب یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، صہیونی نہیں ہیں، ہر طرح کے نہیں ہیں، امن پسند بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت بڑا احتجاج کیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اسرائیل نے جہاں ایک مساجد کو بھی شہید کیا، ہسپتالوں کو شہید کیا، عوام الناس پہ بمبارڈمنٹ کی، وہاں پر ایک چرچ کو بھی منہدم کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب سے بڑے مظاہرے تو آپ نے پوری دنیا میں دیکھے، ترکی میں دیکھے، یورپ میں دیکھے، لندن میں دیکھے، عراق میں سب سے بڑا آج مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر آپ نے بہت بڑا مظاہرہ دیکھا فلسطین کے حق میں۔ یہ پوری دنیا میں انسانیت کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جو کاوش اور کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ کا ایک ہی پلان ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی چیز کے خواہش مند ہیں، اور وہ ایک ہی بات ہے کہ ہم اس وقت لے کے نکلنا چاہ رہے ہیں، ہم اس وقت مڈل ایسٹ کو مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں لے کر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کو لے کر نکلیں، کیونکہ مڈل ایسٹ ہی ان کی نگاہ میں ہے، مڈل ایسٹ کو ایک بار لپیٹنا چاہتے ہیں۔ اہل عرب کی مکمل طور پر خاموشی یہ بتاتی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خود کو کس حد تک بچائیں۔ سعودی عربیہ کی بادشاہت بھی خطرے میں ہے، قطر کی بادشاہت بھی خطرے میں ہے، اور MBS نے جو بیان دیا ہے بہت زبردست بیان ہے کہ اسرائیل کو 1967 جو جنگ لڑی گئی تھی اس بارڈرز پر چلے جانا چاہیے، لیکن یہ بیان ہے، عملی طور پر کوئی کوشش یا کاوش نہیں ہے۔ عملی طور پر اگر آپ دیکھیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہے شیعہ سنی کنفلکٹ میں دیکھیں، مگر اسرائیل اور فلسطین کے اندر مسلمان امت وہاں پر یکجا ہو چکی ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے یکجا ہو چکی ہے، اور یہ بات ہر نئے دن کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت ایران چونکہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، ایران باہر کہہ رہا ہے، آیت اللہ خامنہ کی طرف سے کہا گیا کہ مزاحمتی گروپ صبر چھوڑ دیں گے، ہم بڑی مشکل سے ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اگر ایک بار انہوں نے صبر چھوڑ دیا تو ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا ان کو کنٹرول کرنا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عبد المالک خوئی ہیں جو اس وقت یمنی حوثی ہیں، وہ اردن اور شام اور حزب کی فوجیں وہاں پر ایک ساتھ اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل جس جگہ پر جانا چاہ رہا ہے ان کا ایک پلان نقبہ پلان ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں 1948 کا پلان ہے، اور اس پلان کی روح سے اسرائیل فلسطین کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ابراہیم اکارڈ جو عرب نے کیا دستخط، آپ اندازہ لگائیے اس کے اندر لفظ فلسطین ہی نہیں ہے۔ ناظرین، ابراہیم اکارڈ کے اندر فلسطین ہی لفظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی اسرائیل جو قابض ہے وہ کہتا ہے میں فلسطین کو سننا ہی نہیں چاہتا، میں جانتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت 1000 سے زیادہ اس وقت خیمے لگائے جا چکے ہیں، بلکہ یہ تعداد بڑھائی جا رہی ہے جہاں ریفیوجیز کو ڈالا جا رہا ہے، اور بہرحال افسوس کا مقام ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امریکی امداد ناظرین بہت اچھے طریقے سے اس وقت دی جا رہی ہے ان کو، یہ جو لوگ ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے سامنے اردن کے بارڈر پر 3,60,000 فوج ہے، 23,000 غزہ کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور اس ساری کوشش کے اندر ناظرین جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل کا ان کو گھٹنوں پر لایا جائے، گھٹنوں پر لایا جا چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان یا دیگر صورتحال یہ ویسے بھی گھٹنے کے ساتھ لگ چکے ہیں۔ حق خود ارادیت کل میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا، پاکستان کی طرف سے کوئی شخص اسرائیل کے خلاف نہیں بولے گا۔ ہم وہی بات کرتے ہیں اعلیٰ نمروز سے جو میٹنگ کر کے آئے ہیں، اسرائیلی سلامتی اپنا دفاعی مشیر جو ہے اسرائیلی سلامتی کے، ان سے جو 8 گھنٹے میٹنگ کر کے آئے ہیں، اسی طرح کی امیونٹیز یہ لے کر آئے ہیں۔ بہرحال پاکستان ہے، یہاں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں، بار بار ہم ایک بات کا اندیہ دے رہے ہیں، مسلم امہ کو جاگنا ہوگا، اٹھنا ہوگا فلسطین کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، بلا تخصیص اٹھنا ہوگا۔ آپ بے شک اپنے گروپ اور گروہ کی شکل میں جائیے، یا دوسری صورت میں ایران کو متحد کیجیے، ایران کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ایران کے ہمراہ کھڑے ہوئیے، ایران کو طاقتور بنائیے، کیونکہ ایرانی فورسز میں بھی سخت بے چینی پائی جاتی ہے، اور 24 لاکھ کے قریب وہ سپاہ اس وقت مکمل تیار ہے جو آگے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک چنگاری درکار ہے، اور یہ گوریلا وارفیئر ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، مین ٹو مین فرنٹ ٹو فرنٹ تو نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس میں اسرائیل کا، امریکہ کا اور ان ممالک کا پلڑا بھاری ہے، اور یہ گوریلا جنگ ایک بار شروع ہو گئی تو اس وقت اسرائیل کا ارادہ اس جنگ کو مسلمان سرزمین پہ گھسیٹنے کا ہے۔ ناظرین، مسلم سرزمینوں پہ، مسلم سرزمینوں کا مطلب اردن ہوگا، شام ہوگا، عراق ہوگا، اور اس وقت آپ کا UAE اور یہ سارا خطہ کہلائے گا۔ ناظرین، ان کی اپنی جو عرب کی فوج تو ہے نہیں، نہ ہی ان کا اتنا ڈیفنس مضبوط ہے، اور ان کا ڈیفنس امریکہ کے منہون منت ہے۔ یقینی طور پر پھر ہر طرف سے جنگ ہوگی، اور ہر انداز میں ہوگی، اور بہت زوردار طریقے سے ہوگی۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا اور جاگنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ مزید ہو، امن کی کوششیں کرنی چاہیے، انسانیت کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش ایران بھرپور طریقے سے کر رہا ہے آیت اللہ خامنہ کی مدد سے۔ ہم ان کی تعریفوں کی، ہم ان کی توصیف کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور مزید مسلم امہ کو بھی جاگنے کی توفیق دے کہ جاگیں اپنے حقوق کے لیے اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے۔ ناظرین، یہ وقت ہے، ورنہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت پوری کوشش کے اندر ہے، زائنزم پوری کوشش کے اندر ہے، اب کی بار آر یا پار۔ ناظرین، مزید جو اپڈیٹس آتی رہیں گے اس پہ حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔